أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16. ہمارا کل یہ سبق چل رہا تھا، درمیان میں کچھ گلچ آ گیا تھا جس کی وجہ سے سبق ہمارا بند ہو گیا. وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم ہلاک کر دیں کسی بستی کو، تو پھر ہم یہ کرتے ہیں کہ امرنا، تو ہم حکم بھیجتے ہیں مترفیہا، اس کے بڑے لوگوں کو، خوشحال لوگوں کو. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ لوگ نافرمانی کرتے ہیں اس بستی میں. فحق علیہ القول، تو اللہ کا حکم ثابت ہو جاتا ہے ان کے خلاف. فدمرناها تدمیرا، اور پھر ہم ان کو تباہ و برباد کر ڈالتے ہیں. یہاں میں نے آپ حضرات سے کچھ سوال کیا تھا کہ آیت میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. تو ہماری بات یہاں تک چلی تھی کہ بھئی بات یہ آگی، وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم نے ارادہ کر لیا کہ أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کسی اہل بستی کو ہلاک کر دیں گے. تو جب ہم نے ارادہ کر لیا تو ارادے کے ساتھ پھر اللہ رب العزت کا پیغام بر بھیجنا اور پھر تباہ و برباد کرنا، یہ سب اسی وجہ سے ہوا کہ اللہ نے ارادہ کیا ہوا تھا. جب اللہ نے ارادہ کیا ہوا تو ان لوگوں کا کیا قصور ہے کہ جن لوگوں کو ہلاک کیا گیا؟ ایک بڑا زبردست اشکال بنتا ہے اس آیت مبارکہ کے اوپر. لا الہ الا اللہ. اب کیا ہے؟ اب ذرا سمجھ لیجئے. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اللہ کا جو ارادہ ہے وہ ہمارے ارادے کی طرح زمانی نہیں ہے. یاد رکھیے، ہمارا ارادہ زمانی ہے. جیسے میں نے کل یہاں سے مدرسے جانا تھا، پھر مدرسے سے واپس آ کے 3 فتاوی جات لکھنے تھے، اور پھر 3 فتاوی جات کے بعد عصر تھا، عشاء مسجد جانا تھا، پھر عشاء کے بعد میری مصروفیت تھی اور رات 11 بجے سونا تھا. ٹھیک. کیا ہوا؟ کمپیوٹر خراب ہو گیا، جس کی وجہ سے زور سے عصر، بلکہ عصر سے مغرب میرا اس کی صحیح صحت میں لگ گیا، اور سارا جو پلان تھا وہ چوپٹ ہو گیا. میرا ارادہ زمانی ہے. آپ نے آج یہ کام کرنا ہے، یا آپ کا جو بھی ارادہ ہے، یہ سب زمانے سے تعلق رکھتا ہے. ہمارا ارادہ زمانی ہوتا ہے، ہمارا ارادہ مکانی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ ہے مکان. ٹھیک ہے. مکان جو تھا، یعنی مکانی اور زمانی، تو اس کو ہم مکانی کہہ دیتے ہیں عام طور پہ، ورنہ اصل ہے مکان. مکان مکانی یعنی مکان سے ارادے کا جڑا ہوا ہونا. کانا یکون، ہونا، کسی کام کے ہونے سے جڑا ہونا. یعنی اگر صبح ہوئی تو یہ کروں گا، شام ہوئی تو یہ کروں گا. ٹھیک ہے. فلاں جگہ پر یہ کروں گا، فلاں موقع پہ یہ کروں گا. ہمارا ارادہ زمانی اور مکانی ہوتا ہے. اللہ کا ارادہ زمانے سے پاک ہے.
اللہ کا ارادہ مکان سے پاک ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو بات ہمیں فرمائی ہے یہ اسباب کی دنیا کی حد تک فرمائی ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ یہ خالص علمی نقطہ ہے، اور اس علمی نقطے کو آپ ذہن میں رکھیے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اللہ کا یہ جو ارادہ ہے یہ انسان کے افعال سے جڑا ہوا ہے۔ ذات الہ سے جو ارادہ ہے اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، بلکہ وہ ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، اور وہ انسان کے اوپر موقوف ہے۔ سمجھیے فیض بھائی، سمجھ رہے ہیں؟ تو وہ ایک انسان کے فعل سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک؟ آپ کے ذہن میں بھی اس اشکال کا یہی جواب ہوگا، یقیناً یہی جواب ہوگا۔ یہی جواب تھا یا کوئی اور جواب تھا؟ یقیناً یہی جواب ہوگا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تعبیر کیا ہونی چاہیے؟ تعبیر اللہ کی ذات کے مطابق ہونی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا ارادہ مکان سے پاک ہے، ما یکون سے پاک ہے، وقت سے پاک ہے، زمانے سے پاک ہے۔ لہذا اللہ کے ارادے کے بارے میں لطف نشر مرتب کرنا، یہ لفظ آپ لوگ ذہن میں رکھ لیجئے، لطف نشر مرتب یہ ایک اصطلاح ہے، اس کو یہ لف لام فا، ہاں، پھر نون شین را، نشر اور مرتب، یہ ایک اصطلاح ہے، لطف نشر مرتب۔ دوسری اصطلاح ہے تراخی، ٹھیک ہے؟ ان دونوں کا مطلب ہے کہ کسی کام سے متصل ہونا، کسی کام کے ہونے سے کسی کام کا جوڑ دینا۔ جیسے میں نے ابھی آپ کو دو تین مثالیں دی، بھی زیادہ مشکل تو نہیں ہو رہا؟ تو کسی کام سے کسی کام کو جوڑ دینا، اللہ رب العزت کی ذات کے ارادے کو ہم کسی کام سے نہیں جوڑ سکتے، سمجھ رہے ہیں؟ البتہ اس ارادے کا ترتب جب انسان پر ہوتا ہے تو اس ترتب کو ہم اس ترتب کو ہم متعین کریں گے کہ اللہ کا یہ ارادہ کب ہے، کیونکہ اللہ کا انسان کے ساتھ، ہر انسان کے ساتھ جو ارادہ ہے وہ ایک عجیب سی بات ہے۔ آج میں جب ابتدا کے درجوں میں تھا مدرسے کے اندر، ابھی بھی ابتدائی درجوں میں ہوں، لیکن کلاس کے اعتبار سے بتا رہا ہوں کہ اس وقت میں نے ایک عمل کیا، ایک وظیفہ کیا، اور جس میں وظائف کے اندر وہ تھا کہ جنت کے اندر آپ کا جو مقام ہے وہ آپ کو دکھایا جاتا ہے، تو اس وظیفے کی یہ شان تھی۔ تو میں نے وہ وظیفہ کیا، تو یعنی وہ سمجھ لیں ایک 3 سال کا وظیفہ تھا، 1000 دن کا وظیفہ، میں نے وہ وظیفہ کیا جی، ٹھیک ہے؟ جب میں نے وہ وظیفہ کیا تو پھر میں نے ایک رات، وظیفہ مکمل ہوا، 3 سال لمبا وظیفہ تھا، تو میں نے ایک رات پھر خواب دیکھا، وہ بڑا عجیب سا خواب دیکھا، تو میں بڑا خوش ہوا کہ بھئی یہ جنت کا مقام اللہ نے مجھے دکھایا، اور پھر تو میں نے اپنے استاد جی مفتی غلام محمد صاحب جو پشاور والے، میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا استاد جی میں نے یہ وظیفہ کیا ہے، اور یہ تو اپنے ماتھے پہ سر مارا، ہاتھ مارا، مولوی صاحب کیا باتیں کر رہے ہو؟ جاہلوں والی باتیں کر رہے ہو، عجیب نامعقول انسان ہو، اپنی ٹوپی اتار کے نیچے رہتی ہیں۔
بے وقوف آدمی اتنا ذکر اللہ کے لیے کرتا تو کچھ مل بھی جاتا. میں حیران، یا اللہ سجی، روزانہ اتنا لمبا درود شریف پڑھنا اور اتنا بڑا عمل، سجی یہ اللہ کے لیے نہیں تو اور کس کے لیے؟ ولی صاحب چھوڑو، اخلاص کا پتہ بھی نہیں تمہیں. میں نے تو اس وقت مجھے بڑا برا لگ رہا تھا، یہ 3 سال محنت کی ہے. ایسے نہیں، اگلے دن ہی خواب آ گیا تھا تو پھر ظاہر بات ہے ایک وقت کے بعد تو مجھے کہنے لگے کہ میاں، ہر آدمی کا اللہ نے جنت میں بھی ایک مقام رکھا ہوا ہے اور جہنم میں بھی ایک مقام رکھا ہوا. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے ہر انسان کا جنت میں بھی ایک مقام رکھا ہے، جہنم میں بھی ایک مقام رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ جنت کی طرف جائے، اس کی مرضی ہے جہنم کی طرف جائے. ہر آدمی کے لیے اللہ نے ولایت کی ایک کرسی بھی رکھی ہے اور شیطانیت کی بھی ایک کرسی رکھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. ولایت کا بھی ایک مقام رکھا ہے اور شیطانیت کا بھی ایک مقام رکھا ہے. یہ اللہ نے رکھا ہے. اب اس کی مرضی ہے کہ محنت کرتا ہوا شیطانیت کے اس درجے پہ چلا جائے، اس کی مرضی ہے کہ وہ محنت کرتا ہوا ولایت کے اس درجے پہ چلا جائے. یہ اس کی مرضی کا کے اوپر موقوف ہوتا ہے. تو وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اللہ نے کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہے تو اللہ نے کسی بستی کو آباد کرنے کا بھی ارادہ کیا ہوا ہے. ہم ایک وقت میں ایک ارادہ کر سکتے ہیں، اللہ ایک وقت میں ایک ارادہ کرنے سے پاک ہیں. ایک وقت میں ایک شخص کے بارے میں، ایک قوم کے بارے میں کروڑوں ارادے اللہ فرما سکتے ہیں. اب ہمارے پاس تو 2 ہی ارادے ہوتے ہیں، یس اور نو، لیکن اللہ یس اور نو کے محتاج نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آیت مبارکہ سمجھ میں آئی بھی آپ لوگوں کو؟ یہ ان سے پوچھ رہا ہوں جو ہمارے سائلنٹ لسنرز ہیں. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، تو جب ہمارا ہلاکت کا ارادہ غالب آ جاتا ہے قوم کی سرکشی کی بنیاد پر، کیونکہ اللہ نے آپ کے لیے یہ مقام رکھا ہوا ہے لیکن اس کے ساتھ یہ مقام بھی رکھا ہو سکتا ہے اس سے آگے یہ مقام بھی رکھا ہو سکتا ہے اس سے آگے یہ مقام بھی رکھا اور ہو سکتا ہے اس سے آگے وہ بھی مقام رکھو. ایک وقت میں انسان کا وہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. ہاں بالکل صحیح، یعنی انسان کا انجام سراسر اس کے عمل سے جڑا ہوا ہے. جی ہاں بالکل ایسا ہے. لہذا اللہ کا ارادہ انسان کے عمل سے جڑا ہوا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو ان اردنا انہلے کا قریتن، اب اس کی مرضی ہے کہ یہ نمبر لے، اس کی مرضی ہے یہ نمبر لے، اس کی مرضی ہے یہ نمبر لے. یہ بالکل ایسے ہے کہ ریسنگ ٹریک کے اوپر آپ نے ریسر بھگوائے. اب ایک ریسر ایک پہ آ رہا ہے، دوسرا دوسرے نمبر پہ آ رہا ہے، پھر اس طریقے سے آ رہا ہے. اب ہر ایک کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس اسٹیج پر آتا ہے، اس کی محنت کے ساتھ جڑا ہوا ہے. ایک نمبر کے اوپر آنا چاہتے ہو، آپ کو ایسی ایسی محنت کرنی پڑے گی، ایسی ایسی یہ کام کرنا پڑے گا، پھر کنپٹیشن کرنا پڑے گا، پھر فلانے کو مات دینی پڑے گی، اس کو شکست دینی پڑے گی، پھر ایسا کرنا پڑے گا، پھر ویسا کرنا پڑے گا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اللہ کا ارادہ نہلِکَ قَرْيَةً ہی نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا نجات قریہ بھی ہوتا ہے. لیکن جب نہلک قریہ کا مصداق وہ لوگ بن جاتے ہیں تو پھر امرنا مترفیہا، ہم اس کے سامنے ہدایت کے راستے پھر بھی کھولتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آیت کا پچھلا حصہ سمجھیے. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. ٹھیک ہے. اور امرنا مترفیہا. ٹھیک ہے. وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، اور اس کے ساتھ امرنا مترفیہا اس کو ملائیے. یعنی نبعث رسولا کا مصداق صرف پیغمبر نہیں ہے بلکہ بہت سی نشانیاں ہم ان کو دے دیتے ہیں کہ ہاں بھئی تیار ہو جاؤ، اب اب ہم تمہیں پکڑنے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو امرنا مترفیہا، ہم ان کے ہم ان کے لوگوں کو نشانیاں بھیجتے ہیں، ہاں بھی تیار ہو جاؤ، اب ہم تمہیں پکڑنے والے ہیں، اب ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں.
ٹھیک ہے، تو امرنا مترفیہا، صحیح ہے، تو وما کننا معذبین حتی نبعث رسولہ کے ساتھ اس کو جوڑیے امرنا مترفیہا کو، تو پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو جب ہم ان کو نشانیاں بھی دے دیں کہ ہاں جی تیاری کرو، تیاری کرو دنیا سے جانے کی، اب ختم ہونے والی ہے تمہاری زندگی، چنانچہ اللہ رب العزت ہر بندے کو، ہر انسان کو دنیا میں بہت سارے نشانیاں دکھاتے ہیں، ہاں بھی تیار رہو ہم تمہیں لینے آنے والے ہیں۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ ہم آنے والے ہیں، اس کو پتا ہوتا ہے، ایسے ہی اچانک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہم انی اسألک من موت الفجاء، اے اللہ میں اچانک موت سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں، تو اس اچانک مراد سے وہ معروف اچانک موت ہے، ورنہ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی نشانی مل جاتی ہے کہ ہاں بھی اب جانے والے ہو تیاری رکھو، اب ہمارے پاس آنے والے ہو تیاری رکھو، خواہ ایکسیڈنٹ ہو یا خواہ کچھ ہو یا کسی طرح کی چیز ہو، اللہ کوئی نہ کوئی نشانی انسان کو دکھاتے ہیں کہ بھئی آنے والے ہو۔ تو وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا، کوئی پیغام اس کو ہم بھیجتے ہیں کہ ہم بھی تیار رہو، امرنا مترفیہ، ہم اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں۔ اب خوشحال لوگوں کو کیا مطلب ہے؟ خوشحال سے مراد ہر ہر وہ شخص جو کہ اپنی نافرمانی میں خوش ہے، نافرمانی میں خوش ہے۔ جی ہاں، انسان کو کئی موقع ملتے ہیں۔ ففسقوا فیہا، تو وہ اس میں نافرمانی کرتے ہیں، فحق علیہ القول، تو پھر حکم ان کے اوپر ثابت ہو جاتا ہے، فدمرناها تدمیرا، لہٰذا ہم ان کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے یہیں پہ بس نہیں کیا، فرمایا کہ دیکھو ہم ایسا نہیں کر رہے کہ تمہیں صرف ڈرا رہے ہیں اور دھمکا رہے ہیں، سمجھ لو ہمارے احکام، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے، کتنی ہی امتوں کو ہم نے، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اسی طرز پر، اور اسی طرز پر کتنی ہی بستیوں کو، کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرًا، اور کافی ہے آپ کا رب اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے والا، دیکھنے والا۔ وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے آپ کا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اس کے بندوں کے گناہوں کو دیکھنے والا، جاننے والا، دیکھنے والا۔ تو اسی طرز پر اللہ نے دیگر امتوں میں سے بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا۔ کیا کیا ان کے ساتھ؟ کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، تو جب ان کو کیا ہے تو بھی تم کس کھیت کی مولی ہو، تمہیں ہم کیوں چھوڑ دیں گے، لہذا اس کے لیے تیار رہو، اس کو سمجھتے رہو۔ یہ تفسیر ماجدی کی عبارت ہے جو میں نے یہاں پر لکھی ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے۔ اسی عام ضابطے کا بیان ہے کہ جب کسی قوم کی شدت کفر و طغیان کی بنا پر حکمت کو اس کا، ایک حکمت الہی کو اس کا فنا کر دینا ہی مناسب معلوم ہوتا ہے، تو پہلے کسی رسول کے ذریعے سے اسے ایمان اور اطاعت احکام کا حکم پہنچایا جاتا ہے۔ جب وہ برابر عدولی حکمی کرتے ہیں، عدول حکمی کرتے ہیں، تو ان پر حجت تمام ہو جاتی ہے اور بستی تہس نہس کر ڈالی جاتی ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، یہ ارادہ الہی ہمیشہ مصالح تکوینی اور آئین حکمت کے ماتحت ہوتا ہے۔ رضائے الہی ایک بالکل دوسری چیز ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی قوم کو عذاب دے کر خوش ہوتے ہیں۔ رضائے الہی تو یہ ہے کہ بندے اللہ کی فرما برداری کریں، مگر جب وہ نافرمانی کرتے ہیں، اپنے اختیار کا غلط استعمال کرتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے۔
اب انہی کاموں میں انہی لوگوں میں سے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ ڈھیٹ ہوتے ہیں اور ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے ہیں. تو اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جب ان کے سامنے ہمارا پیغامبر آتا ہے یا کوئی وعید آتی ہے تو تو وہ اس کی بجائے اب صرف دنیاوی زندگی کے عیش و آرام عیش و عشرت کو ترجیح دیتے ہیں. تو اللہ رب العزت ان کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں. یہاں ایک سادہ سا مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف سے ایسے سری معاملات آ رہے ہوتے ہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، اس کے باوجود بھی لوگ کیسے اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہوتے ہیں. تو واضح بات ہے کہ جو نفس ہے انسانی ہے، وہ جب تعیش کا عادی ہوتا ہے، لذتوں کا عادی ہوتا ہے، تو پھر وہ اس کو چھوڑنے کے لیے آسانی سے رضامند نہیں ہوتا. جب اپنی غرض ہوتی ہے انسان کو، تو اپنی غرض کے سامنے کوئی دوسرا پھر نظر نہیں آتا. اپنی ضرورت کے سامنے کسی دوسرے کی ضرورت نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو اس وجہ سے انسان کو بس یہی ہوتا ہے. تو من کانا یرید العاجلہ، جو م، جو لوگوں میں سے ایسا ہے کہ یرید العاجلہ، کہ وہ جلدی چاہتا ہے، جو چاہتا ہے یرید العاجلہ دنیا کو جلدی. من کانا، جو ایسا ہے یا تھا، ٹھیک ہے، جو ایسا ہے کہ یرید العاجلہ جلدی دنیاوی عشرت، سکون، عیش کا سامان چاہتا ہے. ٹھیک ہے، من کانا یریدو جلدی چاہتا ہے، العاجلہ اس دنیا کا سامان. ٹھیک ہے، عاجلہ کا مطلب بھی جلدی ہے اور یرید کا مطلب چاہتا. ٹھیک ہے، جو جلدی چاہتا ہے، جو جلدی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، یرید چاہتا ہے، عاجلہ جلدی چاہتا ہے. ٹھیک ہے، تو عجلنا لہو، تو ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں. فیہا، تو ہم اس کو جلدی دے دیتے ہیں. فیہا اس دنیا کے اندر، ما نشا وہ سب کچھ نہیں دیتے جو ہم وہ چاہتا ہے، بلکہ وہ دے دیتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. لمن اس کو جس کو ہم چاہتے ہیں، ہر کسی کو نہیں دیتے. چنانچہ آ، اچھا سوال کیا ہے، میں انشاءاللہ جواب دیتا ہوں. تو من کان یرید العاجلہ تعجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. اس آیت کے حصے کو سمجھنے سے پہلے ایک چھوٹی سا ملفوظ سمجھ لیجئے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم نے ہزاروں ہزاروں دیکھے ہیں کہ جنہوں نے دنیا کو چاہا، عہدے کو چاہا، مگر اللہ نے ان کو وہ نہیں دیا. ٹھیک ہے، مگر ایک بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کو چاہا ہے اور اللہ اس کو نہ ملے ہوں. اللہ اکبر. ایک بھی ایسا نہیں دیکھا کہ جس نے اللہ کو چاہا ہے اور اللہ اس کو نہ ملے ہوں. اور جس کو نہ ملے ہوں اس کو موت سے پہلے ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ اللہ اس کو دنیا میں وہ دولت عطا فرما دیتے ہیں جس کے اوپر پوری کی پوری کائناتیں آ، قربان ہو جائیں. ہیں؟ تو یہ تو حضرت کا آخری جملہ جو ایک مجددانہ جملہ ہے کہ موت سے پہلے اللہ اس کو وہ لذت عطا فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر پوری کی پوری کائناتیں فنا ہو جائیں. آ, تو اب دیکھیے اس کے پہلا جملہ، ہزاروں دیکھے ہیں جو دنیا کے عہدے کو چاہتے ہیں مگر ان کو نہیں ملا. ہزاروں لڑکے ہیں جو اکیڈمیز میں لگے ہوئے ہیں، مگر
مگر نیشنل کرکٹ ٹیم کے اندر ان کا سلیکشن نہیں ہوتا. ٹیلنٹ بھی ہے، سب کچھ ہے، مگر نیشنل چیمپئن شپ کے اندر ان کا سلیکشن نہیں ہوتا. پھر نیشنل میں ہزاروں سلیکٹ ہو جاتے ہیں، مگر انٹرنیشنل میں وہ سلیکٹ نہیں ہو پاتے. حالانکہ پوری محنت کرتے ہیں، پورا جان لگا دیتے ہیں، سب کچھ کر دیتے ہیں، مگر نہیں ہو پاتے. ٹھیک ہے. ہزاروں اسٹوڈنٹس امتحان دیتے ہیں، مگر گولڈ میڈل ہر کسی کو نہیں ملتا. ٹھیک ہے. گولڈ میڈل نہیں ملتا کسی کو. تو اللہ فرماتے ہیں من کانا یرید العاجلہ، جو دنیاوی نعمت و متاع کو جلدی طلب کرتا ہے، اجلنا لہو، تو ہم جلدی دے دیتے ہیں اس دنیا کے اندر، لیکن ہر کسی کو نہیں دیتے. ما نشاء لمن نرید، جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کو ہم ارادہ کرتے ہیں، جس کو ہم چاہتے ہیں، جس کے لیے ہم ارادہ کرتے ہیں. جملہ ایک یہ لفظ، مطلب ایک یہ لفظ دو استعمال کیے ہیں تاکہ تاکید ہو جائے اور تاکید سے سمجھایا جا سکے کہ ہماری مرضی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ہماری خوشی نہیں ہے، خوشی مرضی نہیں، خوشی نہیں. لمن نشاء لمن نرید، ہم ہر کسی کو نہیں دیتے، بس کسی کسی کو دے دیتے ہیں. لہٰذا دنیاوی مال و متاع کے لیے جو بندے محنت کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ اسے ملے ہی، بلکہ ہو سکتا ہے ملے، ہو سکتا ہے نہ ملے. ایک شخص اتنی محنت کیا، انجینئر بنا، اور انجینئر بننے کے بعد آخر کار اس نے اپنا کاروبار کھولا، اور کاروبار کھولنے کے بعد جو ہے پتہ چلا کہ اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس کے اندر وہ مر گیا. کروڑوں روپیہ کاروبار میں لگائے، لاکھوں روپیہ پڑھائی میں لگائے، اور گیا. ایک شخص ڈاکٹر بنا، پورا 1 کروڑ روپیہ لگایا، 1 کروڑ لگا کے ڈاکٹر بنا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہاؤس جاب شروع ہوئی تو کچھ پیسے ملنا شروع ہوئے. پھر جب ہاؤس جاب مکمل ہوئی، ڈاکٹر بن کے باہر نکل آیا تو فالج کا اٹیک ہوا اور خود مریض بن گیا، خود بستر پہ آ گیا. اجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید، جس کو ہم چاہتے ہیں دیتے ہیں. اگر آپ صحت مند ہو، اگر آپ کما رہے ہو، تو یہ مت سمجھنا کہ آپ کی محنت ہے. لمن نشاء لمن نرید، ما نشاء لمن نرید، ما نشاء لمن نرید کی قید لگی ہوئی ہے. تو یاد رکھیے کہ دنیا بھی ملتی ہے تو اللہ کی ارادے سے ملتی ہے، صرف آپ کی محنت سب کچھ نہیں ہوتی. ہاں، محنت شرط ہے، محنت کرو گے تو کام بنے گا. ہاں، محنت نہیں کرو گے تو نہیں، کام نہیں بنے گا، یاد رکھیے. لہٰذا اللہ کی ذات پہ امید لگائیں، اللہ کی ذات سے ہی یقین لگائیں، اسی کی ذات سے مانگیے. ٹھیک ہے. تو عجلنا لہو فیہا ما نشاء لمن نرید ثم عجلنا لہو جہنم، ثم عجلنا، پھر استغفر اللہ، ثم جعلنا لہو جہنم، اور پھر ہم اس کا ٹھکانہ جہنم میں بنا دیتے ہیں. ثم جعلنا لہو، پھر ہم تجویز کر دیتے ہیں اس کے لیے جہنم کو، یصلاہا، جس میں وہ داخل ہوگا، مذمومن، بدحال، مدحورا، دھتکارا ہوا. بدحال برے حال میں، دھکے دیا ہوا، دھکے دیا ہوا اس میں داخل کیا جائے گا. جو اللہ کی نافرمانی کو ترجیح دیتا ہے، جو کفر کو ترجیح، من کان یرید العاجلہ تعجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اچھا جی، سوال ہے کہ جن اعمال کا ہمیں پتہ ہے، اگر وہ اعمال تو نہ کریں تو سزا ہونی چاہیے، مگر جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے تو اس کو سمجھا دیجئے. ٹھیک ہے جی، سمجھ لیجئے. ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کے بچے کو اغوا کرنا غلط ہے، تو کیا اس کا یہ عمل جسٹیفائیڈ ہے؟ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ رونگ سائڈ پہ جانے سے چلان کٹتا ہے، وہ حکومت کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے جی مجھے نہیں پتا تھا چلان کٹتا ہے، تو کہ جسٹیفائیڈ ہے؟ ایک آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کسی کو قتل کر دینا کوئی جرم ہے، تو کیا یہ جسٹیفائیڈ ہے؟
اس وقت اہل کفر میں سینکڑوں، ہزاروں، لاکھوں لوگ موجود ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ زنا کرنا غلط ہے، تو کہ جسٹیفائڈ ہے؟ گورنمنٹ خود پرمیشن دیتی ہے کرو جی، تو کہ جسٹیفائڈ ہے؟ آپ کہیں گے تمہارے اندر سینس نہیں ہے کہ یہ زنا کرنا غلط ہے؟ آپ کہیں گے جی بالکل سینس ہونا چاہیے ہر کسی بندے میں، ایسے ہی صحیح اور غلط کا سینس ہر بندے میں ہونا چاہیے، حرام اور حلال کا سینس ہر بندے میں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے علماء سے پوچھیں، بڑوں سے پوچھیں، رہنمائی کے بغیر تو کچھ نہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم ہے، آپ کو اس رستے پہ چلنا ضروری ہے جو منعم علیہم ہے۔ آپ جان بوجھ کے ایک عمل کرتے ہو کہ میں نہیں پوچھوں گا، میں پوچھوں گا تو میں پھنس جاؤں گا وغیرہ وغیرہ، میں پوچھوں گا تو شیخ کی ڈانٹ پڑے گی، میں پوچھوں گا تو یہ ہوگا، میں پوچھوں گا تو وہ، ٹھیک ہے آپ کی مرضی ہے۔ آپ وہاں خود اپنے آپ کو سائڈ لائن پہ لگا رہے ہیں نا، آپ خود اپنا اپنا آپ کو جسٹیفائڈ، آپ کا اپنا آپ جسٹیفائڈ نہیں ہے، یاد رکھیے۔ آپ جان بوجھ کے ایک نافرمانی کرتے ہیں، کہتے ہیں جی میں نے پوچھ لیا تو میں پھنس جاؤں گا، لہذا نہیں، ٹھیک ہے مرضی ہے آپ کی، نہ پوچھو۔ اللہ کو آپ کے پوچھنے نہ پوچھنے سے کیا واسطہ؟ آپ کی مرضی ہے، بات سمجھ رہے میری؟ تو بہت اچھا سوال کیا آپ نے، اور اس کو ذہن میں رکھیے کہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم دین کی صحیح بات تک پہنچیں اور دین کی صحیح مقام تک پہنچیں۔ تو یہ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم عجلنا له جہنم ثم جعلنا له جہنم یصلاھا، وہ پہنچے گا، داخل ہوگا، یصلاھا، صلا یصلی، داخل ہونا وصل سے ہے، وہ داخل ہوگا ہا اس جہنم کے اندر، مذمومن، ذلت شدہ، بدحال، مدحورا، دھکے دیا ہوا، دھتکارا ہوا، ذلیل اور رسوا کیا ہوا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور اس کے ساتھ آگے کی بات ہے کہ من اراد الآخرہ ومن اراد الآخرہ، اور جو شخص آخرت کا ارادہ کرتا ہے، یعنی آخرت کو چاہتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر یرید کا ترجمہ چاہنے سے کریں گے، یہاں پر بھی یرید کا ترجمہ، ارادہ کا ترجمہ چاہنے سے کریں گے۔ من اراد الآخرہ، اور جو آخرت کا ارادہ کرتا ہے، وسعی لہا سعیہا، اور اسی کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ وسعی لہا سعیہا، اسی کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ایک شرط ہے، وہ مؤمن، وہ مومن بھی ہو۔ آخرت کی کوشش تو کرے مگر دائرہ ایمان سے خارج ہے، یعنی لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، کمبل بانٹ رہا ہے، کھانا بانٹ رہا ہے، اناج بانٹ رہا ہے، کہ جی میں آخرت کما رہا ہوں، میں نیکیاں کما رہا ہوں۔ نیکیوں کا تعلق آخرت سے نہیں، ٹرسٹ کھولا ہوا ہے اور اس ٹرسٹ کے اندر اس کا ڈونیشن چلتا ہے وغیرہ وغیرہ، تو وہ ہوا مؤمن، شرط ایمان ہے۔ ارادہ آخرت، ارادہ، ٹھیک ہے؟ نمبر دو، وسعی لہا، کوشش، ایمان، عمل صالح، وہ ہوا مؤمن، تاکید ہے، تصریح ایمان ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ فَأُولَئِکَ، بس یہ لوگ ہیں، کان سعیہم مشکورا، جن کی کوششیں قدر کے قابل ہیں، جن کی کوششیں قابل قدر ہیں، جن کی کوششیں مقبول ہیں۔ فَأُولَئِکَ کان سعیہم مشکورا، جن کی کوششیں قابل قدر ہیں۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ آپ اسکول میں گئے، پہلی کلاس پڑھی، پھر دوسری کلاس، پھر 8ویں کلاس، پھر 9th کلاس، ٹھیک ہے؟ میٹرک کے ایگزام نہیں دیا آپ نے، گورنمنٹ آف پاکستان آپ کو سائن کی اتھارٹی نہیں دیتی،
کہ آپ میٹرک پاس نہیں ہیں تو آپ سائن نہیں کر سکتے، ایسے ہی ہے نا فیض بھائی؟ کہتی ہے آپ کے لیے سائن کرنے کے لیے آپ کو پڑھا ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ انگوٹھا لگائیے جی۔ اگر آپ اگر آپ پڑھے لکھے ہیں تو آپ کا میٹرک ہونا ضروری ہے، ورنہ آپ انگوٹھا لگائیے، یا آپ 8 کلاس پاس ہوں فاضل درس نظامی، ایک زمانے تک یہی تھا نا، ابھی تو پھر دوسری چیزیں۔ پھر آپ سبق پڑھ رہے ہیں یا نہیں پڑھ رہے ہیں؟ ہم کچھ اور کر رہے ہیں، آپ سوال کچھ اور کر رہے ہیں۔ سبق کیا چل رہا ہے اور آپ کہاں سے سوال کر رہے ہیں؟ سبق کے بارے میں سوال کیجیے۔ سجدے میں 3 بار سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنا یہ کوئی سوال ہے؟ ہم دیکھیں سوال، سوال سبق کے مطابق سوال کیجیے، ہاں جواب دے دیں گے آخر میں، لیکن ایسا تو نہیں۔ چلے جی، فولائی کا کہنا سعیہم مشکورہ، اس میں دیکھیے میں پتہ نہیں کیا بات کر رہا تھا، کیا بات کر رہا تھا جی؟ الٹا سوال ہے تو بات ذہن سے نہیں ہے، بتائیے کیا بات کر رہا تھا؟ فولائی کا کہنا ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ سائن اتھارٹی کے لیے آپ کا پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے، مگر آپ مدرسے میں آئے اور آپ نے اذان سیکھ لی، ٹھیک ہے، اب اذان دینے کے لیے آپ کا قرآن پڑھا ہونا ضروری نہیں ہے، اذان سیکھ لی آپ اذان دیں، ٹھیک ہے، آپ نے وضو سیکھ لیا، اب آپ آگے وضو کرنا سکھا سکتے ہیں، ٹھیک۔ آپ نے وضو سیکھ لیا، آپ آگے وضو سکھا کے اس کے پیسے وصول کر سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ عالم دین ہو تبھی آپ وضو سکھائیں۔ آپ نے نورانی قاعدہ سیکھ لیا، آپ آگے نورانی قاعدہ پڑھا سکتے ہیں، چھوٹی سی بات ہے۔ دین کا رزلٹ فوری ہے، صحیح، دینی دین کے معاملے کا رزلٹ فوری ہوتا ہے، دنیاوی معاملے کا اثر مرتب فوری ہونا ضروری نہیں ہے، فوری ہونا ضروری نہیں ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ لا الہ الا اللہ۔ تو فاولئک کا کانا سعیہم مشکورا، یہ دین کے کسی بھی معاملے کا جو اثر ہے، اثر مرتب ہے، وہ فوری ہے، اور دنیاوی کسی بھی معاملے کا اثر مرتب ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ 9th میں پڑھ رہے ہیں ضروری نہیں ہے کہ آپ میٹرک کریں گے ہی کریں گے، ٹھیک ہے، یعنی بہت ساری چیزیں آپ کے میٹرک پر موقوف ہیں، میٹرک کریں گے تو وہی وہ چیزیں ہوں گی، لیکن اس میں بھی عالم دین بننے پر بہت ساری چیزیں موقوف ہیں، مگر وہ علم کے اضافے اور بڑھوتری کا اس سے تعلق ہے۔ بہت سے لوگ ہیں نا ایسا کرتے ہیں کہ 3 کلاسیں پڑھتے ہیں، حفظ میں ڈال دیتے ہیں، پھر 8ویں 9ویں اور 10ویں کرواتے ہیں ڈائریکٹ بچوں کو، اور وہ میٹرک کرا کے پاس کر دیتے ہیں۔ مدرسے میں ایسا نہیں چلتا، کیونکہ ہر درجے میں الگ کتابیں، وہ کتابیں آپ پڑھیں گے نہیں تو آپ عالم ہی نہیں بن سکتے، ڈگری آپ کو مل جائے گی مگر آپ عالم تھوڑی بن سکتے ہو۔ تو فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوششیں اللہ کے ہاں قابل قدر ہیں۔ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کُلًّا نُمِدُّ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، کُلًّا نُمِدُّ، اور ہر کسی کی، کُلًّا سب کی، کون سب؟ من کان یرید العاجلہ یہ والے، ومن اراد الآخرہ یہ والے، کلن سب کے سب، نمدو ہم مدد کرتے ہیں، اچھا ایک منٹ، کلن یہ من کان یرید العاجلہ ومن اراد الآخرہ، اس کو اللہ اشارہ فرما رہے ہیں، کلن نمدو، کلن ہا اولائی یہ والے و ہا اولائی یہ والے، ٹھیک ہے، یعنی یہ والے ہیں، اور وہا اولائی اور یہ والے، سمجھ رہے ہیں قرآن کا طرز سمجھ رہے ہیں؟ نمدو ہم مدد کرتے ہیں، نمدو ہم مدد کرتے ہیں، کلن نمدو ہا اولائی وہا اولائی، ہم ہر فریق کی مدد کرتے ہیں، ان کی بھی اور ان کی بھی، من عطاء ربک،
من अताए रब्बिका, आपके रब की अता से। मिन अताए रब्बिका, आपके रब की, आपके परवरदिगार की अता से हम मदद करते हैं, क्योंकि हम अता करने वाले हैं। तो आपके परवरदिगार की अता से हम हर फरीक की मदद करते हैं, इसकी भी और इसकी भी। ठीक है। तो कुल्लन, हर किसी की, नुमिद्दु, हम मदद करते हैं, हा उलाई, इस फरीक की, व हा उलाई, और इस फरीक की भी, मिन अताए रब्बिका, आपके परवरदिगार की अता से। वमा कान आफा रब्बिका यानी हर एक की हम मदद करते हैं, चाहे बुराई की तरफ जा रहा है तो भी हम उसकी मदद करते हैं कि वो नेकी की तरफ आ जाए, या अगर नेकी की तरफ आ रहा है तो भी हम उसकी मदद करते हैं। तो अल्लाह मदद फरमाते हैं। लिहाजा फजर में नहीं उठने हो रहा तो रात को अल्लाह की मदद मांग कर सोएं, और अमाल नहीं करने हो रहे तो वहां अल्लाह की मदद मांगे। ठीक है। मदद मांगिए तो अल्लाह की मदद आपको जरूर आएगी और महसूस होगी। आप वाज़े महसूस करेंगे कि अल्लाह की मदद है। दुनियावी मामले में अल्लाह की मदद मांगें। वो सुनो, हम दुआएं मांग मांग थक गए। मैंने कहा बाबा जी आपने दुआ मांगी नहीं है। दुआ मांगने वाले को तो अल्लाह ताला कभी जाया कर, वकान सायुहु मशकूरा, फउलाइका कान सायुहुम मशकूरा, यहाँ पर है। तो अल्लाह मदद जरूर करते हैं। हाँ, दुनियावी मामले में बाज़ दफा मदद नहीं करते हैं। अल्लाह कहते हैं कि मा नशाउ लिमन नुरीद, हम जिसको चाहते हैं देते हैं। लेकिन फउलाई का काना सायुहुम मशकूरा, दीन के हवाले से मदद करते ही करना। वमा अता रब्बिका महजूरा, और तेरे परवरदिगार की अता बंद नहीं की गई। वमा कान अता रब्बिका, और तेरे परवरदिगार की अता नहीं है महजूरा, बंद। ठीक है। तेरे परवरदिगार की अता बंद नहीं की गई, तेरे परवरदिगार की अता खुली हुई है। कैसे खुली हुई है, क्या दलील है? उन्जुर, देखो तो सही, कई फफद्दलना बाज़हुम अला बाज़, कैसे कैसे हमने बाज लोगों को बाज पर फजीलत दी हुई है, माल के एतबार से, दौलत के एतबार से। तेरे परवरदिगार दिगार की अता दुनियावी एतबार से भी बंद नहीं है, उखरवी एतबार से भी बंद नहीं है। मगर दुनियावी एतबार से हर किसी को नहीं है भाई, उखरवी एतबार से हर किसी को है। उन्जर, देखो, कई फफद्दलना बाज़हुमा, किसी को हमने ज्यादा पैसे दिए हैं, किसी को हमने बड़ा घर दिया है, किसी को हमने छोटा घर दिया है। उन्जुर कैफ फज्जलना बाज़हुम अला बाज़, देखो भाई, किसी को हमने दिमाग अक्ल ज्यादा दी है, किसी को हमने माल और दौलत ज्यादा दिया, किसी को हमने फहम और फिक्र ज्यादा दी, किसी को हमने इल्म इल्म और दानिश ज्यादा दी, किसी को हमने आमाल ज्यादा दिए, किसी को हमने तन्हाई ज्यादा दी, किसी को हमने अपना ताल्लुक ज्यादा दिया, किसी को हमने अपने लिए मुख्तस किया, ना उसकी शादी हुई ना उसके बच्चे हुए, वो सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस अपनी जिंदगी गुजारा। हाँ, किसी को हमने किसी चीज में फजीलत दी, किसी को माल में फजीलत दी, किसी को दौलत में, किसी को हुस्न में, किसी को इल्म में, किसी को रुतबे में, किसी को ओहदे में, किसी को अक्ल में, किसी को कद में, किसी को शोहरत में, किसी को किस चीज में फजीलत दी वो हमने दी। समझ रहे हैं? हर बंदे को सारी फजीलतें नहीं मिलती, और कोई बंदा ऐसा नहीं है कि किसी को कुछ भी ना मिला हो। फज़्ज़लना बाज़हुम अला बाज़, हमने किसी को किसी पर फजीलत दी है, हमने दी हुई। गए, चुनाचे एक साहब ने कहा मैं बिल्कुल अकेला हूँ, ना मेरी शादी हो सकी, ना ये हो सका, ना वो हो सका। मैंने कहा वाह, आप तो खालिस, आपकी सारी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ है। तो आप अकेले हो, जो चाहो करो, आपको कोई पूछने वाला नहीं। आप चले जाओ, हिफज करना शुरू कर दो, आपके बच्चे नहीं आपकी टांगे पकड़ के लेके जाएंगे, आपको हमारे साथ घूमने चलो, बाजार लेके चलो, हमें 14 अगस्त के झंडे लेके दो। ठीक है। तो आपका टांगे पकड़ के कोई खींच के नहीं लेके जाएगा। ठीक है। आप नमाज जितनी लंबी पढ़ो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, आपको तो खाली अल्लाह ने अपने लिए रखा हुआ। भाई इस दर्जे में आपको कितनी फजीलत हासिल है। कि मैं एहसास कमतरी का शिकार हूँ, इसलिए एहसास कमतरी का कि आपने अपने आप को बदशक्ल समझा हुआ है। हालांकि अल्लाह ने तो आपको कहा तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, लेकिन आपको दूसरे का गोरा चिट्टा रंग नजर आता है, जिससे आपको लगता है कि वो ज्यादा खूब, ये आपने खुद बनाया हुआ है, अल्लाह ने तो नहीं बनाया।
وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، یہ تو دنیاوی فضیلت ہے، لیکن فرماتے ہیں البتہ آخرت، البتہ یہ لفظ تاکید ہے، ٹھیک ہے، البتہ یعنی پکی بات ہے کہ آخرت اکبر درجاتن، درجے کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہے، اور وہ اکبر تفضیلہ، اور فضیلت میں زیادہ بڑی ہے، درجے کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہے، فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بڑی ہے۔ یہاں تک ہمارا یہ چیز مکمل ہوئی ہے۔ یہاں سے ایک نیا مضمون شروع ہو رہا ہے، 15 اعمال اللہ رب العزت بیان، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، 15 اعمال فضیلت اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ، آخرت اکبر درجہ ہے اور فضیلت کے اعتبار سے بڑی ہے، لہذا اس کے اندر فضیلت درجات کے لیے اعمال ضروریاں ہیں، اور وہ 15 اعمال ہیں جو یہاں سے شروع ہو رہے ہیں۔ آج کا سبق ہمارا یہیں تک ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی سوال ہو تو آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ۔ ان کا سوال تھا نا، سجدہ تلاوت میں ہر سجدے میں 3 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ کرنا ضروری نہیں ہے جی، صرف سجدہ کر لیا جائے تب بھی کافی ہے، ایک بار دفعہ پڑھ لیا جائے تب بھی کافی ہے، 3 دفعہ پڑھیں تب بھی بہت اچھا ہے، اور زیادہ پڑھیں تب بھی اچھا ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ کلن نمدو کا ترجمہ میں نے کر دیا تھا، اس کو دوبارہ ریکارڈنگ میں سن سکتے ہیں، لیکن چلیں، کلن سب کے سب، نمدو ہم مدد کرتے ہیں، ہا اولائی اس جماعت کی بھی، اور وہا اولائی اس جماعت کی بھی، من عطاء ربی کا، تیرے پروردگار کی عطا سے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کلن نمدو ہا اولائی وہا اولائی، یہ معنی ہے۔ وَكَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے پروردگار کی عطا روکی ہوئی نہیں ہے۔